بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مابعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستوں، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر اس روئے زمین پر آئے اور اپنا وقت مکمل کر کے یہاں سے چلے گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں؟ یہ 4 انبیاء کرام کون ہیں اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مابعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مابعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت میں پڑے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے ان سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہم ایسا کچھ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ دوستو، اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک توتیا نوز نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیا نوز نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پاس جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور ان کو آسمانوں کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلے کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب توتیا نوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہیں آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، آخر دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے،
پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی توتیا نوس، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ان یہودی آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس کے اندر فرمایا ہے، اور ان کی اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ سب لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل کر دیے گئے ہیں یا سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا۔ وہ اس دنیا میں اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلائیں گے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا اور آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اور اب آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے معجمے سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد معجمے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے بھی ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تاحیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی بھی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح کی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اور یہ آواز سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنا کہ الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کرنے لگے اور کافی دیر بات چیت کرتے رہے۔ پھر آسمان سے کھانا نازل ہوا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا، اور حضرت الیاس اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔
بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستوں، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے اور آپ کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کی جان قبض کر لی اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر دیے گئے، اور اسی طرح ملک الموت انہیں آسمانوں پر لے گئے اور دوزخ اور جنت کی سیر کروائی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی رہ گئے۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کی دوستی کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔